سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مختلف ججوں کو مشکوک پاؤڈر کے حامل میں خطوط موصول ہونے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ شہباز شریف نے یقین دلایا ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کے لیے ہر عالمی فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک اخوان وزیر کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ حکومت نے ملک بھر میں طلباء کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈونمنٹ فنڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بدھ سے ہفتے تک عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آج 45ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مختلف ججوں کو مشکوک پاؤڈر کے حامل خطوط موصول ہونے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو پوری ذمہ داری سے نپٹایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی طرف سے اٹھائے گئے معاملات کے حوالے سے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی رضامندی اور مشاورت سے تحقیقاتی کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تاہم سابق چیف جسٹس نے بعد میں تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اب اس معاملے کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ گزشتہ روز مختلف وزارتوں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے ان وزارتوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے تمام شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام معیشت کو خود کفالت کی طرف گامزن کرنے کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کم کرنے اور بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ IMF اپنے بورڈ کی منظوری کے بعد رواں ماہ اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت $1.1 ارب کی آخری قسط جاری کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ واشنگٹن کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں نئے پروگرام کے لیے IMF کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے داسو کے دورے کے دوران چینی انجینئرز اور افسروں سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے صوبوں کے تعاون سے ایک جامع آل فل پروف سیکیورٹی لائے عمل تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کے لیے تمام بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ وہ فلسطین کے سفیر احمد جواد ABA رابی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 27 اور 28 کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس امر پر مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا کہ اسرائیل نے قرارداد کو مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے اس کی سرین خلاف ورزی کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کی طرف سے بہادر اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف شروع کی گئی نسل کشی پر مبنی جنگ بندی روکنے کا فیصلہ اور مطالبہ کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اب تک غزہ کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی 7 کیپس روانہ کی ہیں، جبکہ ایک اور کیپ عید کے فوراً بعد بھیجنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے افغان وزیر کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغان حکام سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں اور ان کے رہنماؤں کے جرائم اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے پر ان کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف لڑنے کے لیے پرعزم ہے جنہوں نے پاکستان اور چین پاکستان دوستی کی علامات کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی جانچ اور سیکیورٹی اقدامات میں اضافے کے بعد پاکستان میں چینی منصوبے فعال ہیں۔ ترجمان نے ایران میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔ ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان
دہشت گردی کے خاتمے کے مشترکہ حل کی تلاش کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے فلسطینیوں کی حالیہ کوششوں کے حوالے سے سوال پر ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتا ہے اور اقوام متحدہ میں اس طرح کے کسی بھی اقدام کی حمایت کرے گا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسانیت کے خلاف جرائم پر عالمی سطح پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے بھارتی قابض حکام کی طرف سے سری نگر کی عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی پر پابندی کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی عبادات کی ادائیگی اور آزادی سے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کے حق کا احترام کریں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹیرینز فرینڈشپ گروپ کے احیاء اور ارکان پارلیمنٹ کے باہمی دوروں کے ذریعے پاکستان اور ایران کے پارلیمانی سطح کے روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایران کے اکنامک ڈپلومیسی کے حوالے سے نائب وزیر خارجہ مہدی صفاری کے زیر قیادت ایرانی وفد سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ممالک کے نجی شعبوں کی شراکت داری کے ذریعے توانائی اور تجارت کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر ایرانی وفد نے سردار ایاز صادق کو ان کی اسپیکر قومی اسمبلی کی تقرری پر مبارکباد بھی پیش کی۔ حکومت نے ملک بھر میں طلباء کے لیے پنجاب انڈونمنٹ فنڈ کی طرز پر پاکستان ایجوکیشن انڈونمنٹ فنڈ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر نیشنل یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد نے نوجوانوں کے لیے قومی فریضہ پروگرام کے قومی قرضہ پروگرام کے دائرہ کار کو بڑھانے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 60 سے 70 لاکھ نوجوانوں کو پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے ای گیمنگ تنظیم قائم کی جائے گی، جہاں اس پر $1 ارب پر مشتمل صنعت سے وابستہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بدھ سے ہفتے تک عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ آج کابینہ ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جن دفاتر میں ہفتہ وار 6 دن کام ہوتا ہے ان میں رواں ماہ کی 10 سے 13 تاریخ تک عید کی 4 تعطیلات ہوں گی۔ جس دفاتر میں 5 روز کا کام ہوتا ہے وہاں رواں ماہ کی 10 سے 12 تاریخ تک عید الفطر کی تعطیلات ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45 برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ادھر اجتماعی فاتحہ خوانی کی تقریب آج افطار کے بعد ہوگی، جس سے لاڑکانہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی شرکت کریں گے۔ سندھ حکومت نے برسی کے موقع پر صوبے میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی 45ویں برسی کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری روایات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عدالت عالیہ کے ایک حالیہ فیصلے میں بھٹو کی سیاسی جدوجہد کی توثیق کی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو نے سیاسی اور سماجی منظرنامے میں مثالی خدمات انجام دیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاک چین دوستی اور اسلامی ممالک کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دینے کی شکل میں موجود شہید بھٹو کا ورثہ ہمیشہ ایک رہنما اصول ہے۔ بھارتی پولیس حکام نے دہلی کی تاریخی شاہی عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس فیصلے سے خصوصاً پولیس حکام کی جانب سے مسلم برادری کی 2 اپیلوں کو مسترد کیے جانے کے بعد تشویش بڑھ گئی ہے۔ شاہی عیدگاہ کے منتظمین نے پابندی کے اس اچانک فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر جشن نزول قرآن حکیم کے سلسلے میں اسماء قرآن کے عنوان سے ایک سیمینار نشر کرے گا۔
ایک اور پروگرام میں 4:05 پر سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پیشگوئی کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے، جبکہ جنوبی پنجاب اور جنوب مغربی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 33، کوئٹہ اور گلگت 22، مری 18، مظفر آباد 25، سری نگر 19، جموں 33 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gu.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔